صاحب یہ میرے ایک نان مسلم دوست ہے، وہ مجھے مطلب اس طریقے سے تھوڑا کٹاکس میں کہتے ہیں کہ بھائی پولیگمی ان اسلام مطلب ایک سے زیادہ بیوی کا جو کانسیپٹ ہے، اور پھر انہوں نے وہ میں آیت کا کوٹ کرنا بھول گیا، اس میں قرآن شریف کی کوئی آیت اس نے کوٹ کی، اس میں دو سے تو شروعات ہی کی ہے، قرآن میں کہا ہے دو دو تین تین چار چار کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ مجھے کٹاکس میں یہ کہتا ہے کہ بھائی پروش کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کا حق ہے، تو بیوی کو کیوں ایک سے زیادہ پروش رکھنے کا ادھیکار نہیں اسلام میں؟ تو اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بتائیے۔ دیکھیے، شروعات کرتے ہیں پولیگمی سے، حالانکہ میری اس پر ایک پوری ایک ویڈیو ہے بائی دا وے۔ ہاں جی بالکل، میں نے دیکھی یوٹیوب پہ، لیکن میں ایک مختصر سی چیز بتانا چاہتا ہوں، چونکہ جب پولیگمی کی بات آ گئی تو ضرور نہیں کہ ہر ایک آدمی ساری ویڈیو دیکھے۔ اگر یہاں چونکہ آپ نے پولیگمی کا سوال کیا تو میں مختصراً اس پر بات کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہم اپنا شو بھی ریپ اپ کریں، چونکہ کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے، ایک آدھ سوال اور لے لیں گے۔ تو دیکھیے، کچھ لوگ جو پولیگمی کے اگینسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بیوی کو برا لگے گا کہ شوہر نے ایک دوسری شادی کر لی، تو کیا قانون برا لگنے، کسی کو برا لگنے نہ لگنے کی وجہ سے بنا کرتے ہیں؟ اب ہمیں مثلا ٹرپل طلاق پہ جو قانون بنا ہے وہ برا لگ رہا ہے، تو کیا آپ ہمارے برا لگنے کی وجہ سے وہ قانون واپس لے لیں گے؟ یا سپریم کورٹ نے ابھی 2-3 دن پہلے اڈلٹری کے اوپر ایک قانون بنایا کہ ایک میرڈ کپل، ہسبینڈ یا وائف، کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، تو کیا دوسرے کو اچھا لگے گا؟ اگر کسی عورت نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو اس عورت کے شوہر کو بڑا اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں اچھا لگے گا، لیکن سپریم کورٹ نے ایک لا بنا دیا، قانون بن گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا یا برا لگنے کے اوپر قانون کی بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ قانون کی بنیاد ضرورت کے اوپر ہوتی ہے، قانون کی بنیاد جو نیڈ ہے اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اب مثلاً اس پولیگمی کی جو اجازت ہے، اول تو یہ حکم نہیں ہے کہ ہر حال میں ہر مسلمان کرے، بلکہ ایک اجازت ہے۔ وہ اجازت اس لیے ہے چونکہ ایسا ہو سکتا ہے، تاریخ میں، ہسٹری میں ایسے واقعات ہوئے ہیں اور آگے بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں مردوں کی تعداد عورتوں سے کم ہو۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی انڈیا میں تو مردوں کی تعداد نہیں ہے، وہاں مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بھائی وہ تو اس لیے کہ آپ نے ابورشن کر کر کے عورتوں کی تعداد ویسے ہی کم کر دی۔ کتنے ابورشن ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہیں، لڑکیوں کو پسند نہیں کیا جاتا، یہی حال چائنا کے اندر ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ ورلڈ کا پورا اوور ویو دیکھیں تو اس وقت 107 لڑکے ہیں اور 100 لڑکیاں ہیں۔ 107 لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، 100 لڑکیاں، یعنی لڑکیاں کم ہیں، لڑکے زیادہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ابھی تو یہی صورتحال ہے، لیکن لوگ اس کے آگے نہیں دیکھتے۔ وہ یہ کہ جو لائف ایکسپیکٹنسی کا جو ریشیو ہے وہ لڑکوں میں کم ہے، لڑکیوں میں زیادہ ہے۔ لڑکوں میں جو موت ہوتی ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے، اور عورتوں میں جو موت ہے وہ دیر میں ہوتی ہے، ان کے ہاں لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے۔ تو اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی تعداد ایک خاص گروپ ایج میں جا کر کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے۔ تو ایسی بہت سی عورتیں ہوں گی، اگر پولیگمی کو جائز قرار نہیں دیا گیا ایک مسلم ملک میں یا غیر مسلم ملک میں، ایسی بہت سی عورتیں ہوں گی کہ جن کی شادی ہونے سے رہ جائے گی۔ اس لیے اسلام نے اجازت دی، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو ہر حال میں 2 یا 3 یا 4 کرنا ضروری ہے۔ یہ تو پولیگمی کی وجہ کی ایک بنیاد ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ چلیے یہاں تو اسلام میں تو خیر ہر مرد کو ایک اجازت ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، عرب ہو کہ ہندی ہو کہ فارسی ہو، ہر مسلمان کو اس کی اجازت ہے۔ لیکن ذرا وشنو اسمرتی اٹھائیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ برہمن کو تو 4 بیویاں رکھنے کا حق ہے، چھتری کو 3 اور ویشیا کو 2 اور شودر کو 1 بیوی رکھنے کا حق ہے۔ تو آپ نے کاسٹ سسٹم کی بنیاد پر بیویوں کی تقسیم کر دی، یہ انصاف ہے؟ بھائی آپ یہ تو کہیں کہ سارے ہندوؤں کو 400 بیویاں رکھنے کا حق ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب آپ کاسٹ کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں تو یہی چیز قابل اعتراض بن جاتی ہے۔ اب جو آپ کا جو اصل سوال ہے، اور بائی دا وے نیویارک کا سوال ضرور کر لیجیے گا اپنے اس دوست سے کہ ذرا نیویارک کے بارے میں بھی بتا دو۔ اب میں آپ کا جو سوال ہے کہ بھائی عورتوں کو یہ اجازت کیوں نہیں دی گئی، مردوں کو اجازت کیوں دی گئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، میں نے شروع میں کہا کہ جو لا بنتا ہے وہ ضرورت کی بنیاد پر بنتا ہے۔ دیکھیں اسلام میں وراثت کا قانون ہے۔ وراثت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو اس کی جو پراپرٹی ہے وہ اس کے جو وارثین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر عورت کو 4 شوہر رکھنے کا اختیار دے دیا جائے اور اس کے 4 شوہر ہوں اور اس عورت کے 1 لڑکا ہو، تو یہ چاروں یہ دعویٰ کریں گے کہ بھئی یہ لڑکا ہمارا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے نہیں ڈی این اے سے پتہ لگا لیں گے، تو ڈی این اے کبھی 100% یہ نہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 30% میچ کر رہا ہے، 60% میچ کر رہا ہے، اور بائی دا وے ڈی این اے ہے کتنا ابھی تو یہ نئی چیز ہے، اور اسلام کا قانون صرف آج کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو
اب یہ چاروں مرد یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ لڑکا ہمارا ہے، تو پہلے تو جھگڑا یہاں شروع ہو جائے گا. اب مان لیجئے وہ لڑکا بڑا ہوا، کہیں سے اس کے پاس پراپرٹی آ گئی اور وہ مر گیا. اب جو اولاد کی جو وراثت ہے وہ ماں باپ میں تقسیم ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو جو 4 مرد ہیں، اس عورت کے جو 4 شوہر ہیں، وہ چاروں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی ہماری ہونی چاہیے. کتنا بڑا کنفیوژن ہو جائے گا کہ ایک اولاد کے مرنے کے بعد بھی رشتہ داروں میں لڑائی چل رہی ہے کہ اس کی پراپرٹی کون لے گا. تو یہ نسب کی حفاظت اور اسی طریقے سے وراثت کے قانون کو صحیح رکھنے کے لیے اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ صرف مرد کو دی ہے کہ اس کی 4 عورتیں ہو سکتی ہیں، چونکہ اس صورت میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا ہے.